ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਉਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮੀਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੇਦੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸੈਦ। انشاءاللہ جدوں اے نظام آئے گا شاہ جی قبلہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، کہ ایتھے اللہ دے فضل و کرم دے نال باب خادم دی تصویرہ ہونا۔ جی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ مفتی صاحب 75 روپے کا نوٹ پھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر قادیانی کی تصویر ہے، اور قادیانی کسے کہہ رہے ہیں؟ سر سید احمد خان کو۔ تو بات کرنے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ مفتی کہتے ہی اسے ہیں جو یا مفت میں کھاتا ہے اور مفت میں فساد پھیلاتا ہے، تو یہ مفتی صاحب نے بھی یہی کیا ہے کہ کوئی بات تھی نہیں تو انہوں نے ایک نئی بات بنا دی ہے، اور ان کا انداز تو آپ ملاحظہ کر ہی سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ہمیشہ سے انتہا پسند سنی اور وہابی سر سید احمد خان پر یہ الزام تو عائد کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک اچھے مسلمان نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت انگریز حکومت کا ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں کو کہا تھا۔ جب انگریزوں نے بدسکیر پر قبضہ کر لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کے جہاد میں اور بغاوت میں فرق ہے۔ وہ حکومت جو مسلمانوں کو ان کے حقوق دے اور تحفظ فراہم کرے، اس کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا، اور ہمیں حکومت برطانیہ کا ساتھ دینا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، برطانوی نظام تعلیم کا حصہ بننا چاہیے اور اچھی نوکریاں حاصل کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں نے انگریز حکومت کو ویلکم کیا تھا، اور انہوں نے پڑھ لکھ کر اچھی حکومتیں، اچھی انتظامی پوسٹ حاصل کر لی تھی، اور اس کے بعد اب مسلمانوں کے ساتھ ڈبل ڈسکریمنیشن شروع ہو گیا تھا، دو طرفہ امتیاز تھا، دو طرفہ تفریق تھی۔ ایک وہ تفریق جو ہندو کر رہے تھے، اپنی ان انتظامی عہدوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اور دوسرا انگریز حکومت، کیونکہ انگریز نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی، اس لیے انگریز چاہتا تھا مسلمانوں کو اپنا اول دشمن سمجھتا تھا، اور اس تاثر کو ہندوؤں نے اور اس طرح کی انتہا پسند سوچ نے مزید گہرا کیا تھا۔ مگر یہ اعتراض کہ وہ قادیانی تھے، یہ اب ان کم عقل صاحب سے ہی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ جناب والا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کہاں سے پڑھی ہے؟ یقیناً کہیں سے نہیں پڑھی۔ ان کے فالوور سے یہ التماس ہے کہ آپ ذرا اپنے لیڈران کے، اپنے اکابرین کے رویوں پر بھی ذرا غور کریں۔ ان لوگوں نے طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو کیا، طاہر القادری کو عوام اہل سنت بہت بڑا عالم اور جید مانتے تھے، مگر مولانا خادم حسین رضوی نے جو طاہر القادری صاحب کے ساتھ کیا وہ بھی ایک سننے کے لائق نہیں، نہ میں بتا سکتا ہوں یہاں پہ۔ باقی جہاں تک بات ہے سر سید کی اور غلام احمد قادیانی کی، غلام احمد قادیانی نے جو پہلا دعویٰ کیا تھا وہ 1895 میں کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ اہل سنت اسے اپنا ایک عالم سمجھتے تھے اور بڑا جید عالم سمجھتے تھے۔ جبکہ سر سید احمد خان جو تھے، انہوں نے 1860 میں ایک کتاب لکھی تھی، انہوں نے انجیل اور تورات کی تفسیر کرنا شروع کی تھی، قرآن پاک کا بھی انہوں نے تفسیر لکھی تھی۔ سر سید احمد خان دینی لحاظ سے کوئی علمی اور مضبوط شخصیت نہیں تھے، اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ کیونکہ عالم نہیں تھے تو اس لیے ان کی بہت ساری چیزیں انہیں سمجھ میں نہیں آئی، اور ان کا کنسیپٹ بیسیکلی جو اسلامی کنسیپٹ تھا وہ تھوڑا سٹارٹنگ میں مس انڈرسٹوڈ بھی تھا، مس کنسیپشنز بھی تھیں۔ اب جب انہوں نے اس وقت کیا 1860 میں، جب انہوں نے تورات اور انجیل کا ٹرانسلیشن کی، اردو ٹرانسلیشن کی، تو غلام احمد قادیانی کو تورات اور انجیل کے متعلق معلومات چاہیے تھی۔ اس وقت غلام احمد قادیانی نے پہلی دفعہ سر سید احمد خان کو یہ خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے جو کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، ان کتابوں میں سے کچھ ہمیں بھی مہیا کریں تاکہ میں بھی پڑھ کے کچھ آگے تحقیق کر سکوں۔ اس کے علاوہ سر سید کا اور غلام احمد قادیانی کا آپس میں کوئی رشتہ کسی حساب سے نہیں تھا۔ ہاں، آئیڈیولوجیکلی آپ ایک بات اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان بھی حکومت برطانیہ کے خلاف کسی بھی مسلح جد و جہد کے حق میں نہیں تھے، اور غلام احمد قادیانی کا بھی یہی نظریہ تھا۔ جہاں تک یہ مفتی صاحب کی بات ہے، یہ سراسر الزام ہے، اور ان مفتی صاحب کی اب بندہ کیا ہی کہے، مفتی ہے نا، کیونکہ مفتی ہیں، مفتی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور مفتی کو کہتے ہی وہ ہے کہ وہ مفت میں کوئی نہ کوئی فساد برپا کیے رکھتا ہے، اس لیے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تھینک یو۔